مصر یعنی اینشنٹ ایجپٹ کی اس شاندار تاریخ کے اندر غوطہ لگانے والے ہیں جو کسی بھی عام کہانی سے بالکل مختلف ہے۔ یہ صرف پرانی عمارتوں اور کھنڈرات کا ذکر نہیں ہے، یہ دراصل ایک ایسی تہذیب کی کہانی ہے جس نے اپنا عروج دیکھا، پھر ایک تباہ کن زوال کا سامنا کیا اور بالکل کسی فینکس پرندے کی طرح اپنی ہی راکھ سے بار بار زندہ ہوتی رہی۔ ہمارا آج کا ایجنڈا کچھ اس طرح ہے: ابتدا اور اہرام، زوال اور خانہ جنگی، سنہری سلطنت، پادریوں کی غداری، اور آخر میں مفتوح لیکن ناقابل تسخیر۔ اور ہاں، ہم ان عام تصویروں سے بہت آگے جائیں گے جہاں اہرام کے آگے اونٹ کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ سچی بات تو یہ ہے کہ جب یہ اہرام بن رہے تھے تب مصر میں اونٹ تھے ہی نہیں۔ ہم ان اصل وجوہات کو سمجھیں گے جنہوں نے اس عظیم تہذیب کو کھڑا کیا۔ ہماری اس کہانی کا کینوس بہت وسیع ہے، 10,000 سال پہلے کی موسمیاتی تبدیلی سے شروع ہو کر 3100 قبل مسیح کی پہلی ریاست، پھر 2500 قبل مسیح کا اہرام کا دور، اس کے بعد 1550 قبل مسیح کی نئی سلطنت، اور آخر میں 332 قبل مسیح میں سکندر اعظم کی آمد تک۔ یہ پورے 4000 سال کا سفر ہے، تو چلیے بغیر کسی دیر کے شروع کرتے ہیں۔ حصہ پہلا، ابتدا اور اہرام۔ تو کہانی شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ یقین مانیے کسی شاندار منصوبے سے نہیں، بلکہ ایک ماحولیاتی تباہی سے۔ آج سے ٹھیک 10,000 سال پہلے زمین کے محور یعنی ایکسس میں صرف آدھے ڈگری کا جھکاؤ آیا، اور اس چھوٹی سی تبدیلی نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ گرمیوں کی بارشیں ختم ہو گئی اور صحرا کا ہرا بھرا علاقہ تیزی سے خشک ہونے لگا۔ زندہ رہنے کی اس جدوجہد نے خانہ بدوشوں کو دریائے نیل کے کنارے جمع ہونے پر مجبور کر دیا، اور یہیں سے باقاعدہ زراعت اور ایک مناسب تہذیب کی بنیاد پڑی۔ اب آپ شاید سوچیں کہ دنیا کا پہلا تحریری نظام کسی عظیم شاعری یا فلسفے کے لیے ایجاد ہوا ہوگا۔ بالکل نہیں، اس کا آغاز خالصتاً ٹیکس وصولی کی ضرورت کے تحت ہوا۔ شروعاتی بیوروکریسی نے ہڈیوں کے چھوٹے چھوٹے لیبلز پر ٹیکس کی ادائیگی کا حساب رکھنا شروع کیا، جیسے کہ کون سا علاقہ تیل، کپڑے یا اناج کی شکل میں اپنا ٹیکس دے رہا ہے، اور وقت کے ساتھ یہی سادہ سی علامتیں یعنی سمبلز اس مشہور ہیروگلفس میں تبدیل ہو گئیں جو دنیا کا سب سے پہلا لکھنے کا نظام تھا۔ اور جب یہ ریاست ایک دفعہ مستحکم ہو گئی تو انہوں نے وہ کر دکھایا جو ناممکن لگتا تھا۔ خوفو کے عظیم اہرام کو ہی لے لیجئے، اس میں چونے کے پتھر کے تقریباً 23 لاکھ بلاکس استعمال ہوئے۔ 23 لاکھ! اور یہ سب کچھ صرف 20 سال کے انتہائی مختصر عرصے میں مکمل کیا گیا۔ ذرا سوچئے، اس وقت کے لحاظ سے یہ کتنی بڑی اور حیران کن کامیابی تھی۔ اس عظیم تعمیر کے پیچھے جو منصوبہ بندی تھی نا، وہ کمال تھی۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اہرام غلاموں نے بنائے تھے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ مزدور ریاست کے باقاعدہ ملازم تھے، اور ان 8,000 مزدوروں کی صحت برقرار رکھنے کے لیے انہیں ہر ہفتے 74 گائیں اور 257 بھیڑیں اور بکریاں فراہم کی جاتی تھیں۔ یہ چارٹ خود اس بات کا ثبوت ہے کہ حکومت کی مشینری کتنی متحرک اور منظم تھی۔ حصہ دوسرا، زوال اور خانہ جنگی۔ لیکن دیکھیے، کوئی بھی عروج ہمیشہ نہیں رہتا۔ اب ہم اہرام کے اس شاندار دور سے نکل کر مصر کے پہلے تاریک دور کی طرف آتے ہیں۔ پورا کا پورا مصر دریائے نیل پر انحصار کرتا تھا، تو جب نیل میں پانی سوکھ گیا اور فصلیں تباہ ہو گئیں تو فرعون اور عوام کے درمیان جو ایک معاہدہ تھا وہ بری طرح ٹوٹ گیا۔ بوڑھا بادشاہ پی پی دوم، جو لگ بھگ 100 سال تک زندہ رہا، اس ماحولیاتی تباہی کو روکنے میں بالکل ناکام رہا، اور اس کے نتیجے میں اس کا خدائی اختیار یا دیوتا ہونے کا بھرم مٹی میں مل گیا۔ اس قحط اور خانہ جنگی کے دور کی ہولناکی کو لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے۔ انخطیفی نام کے ایک مقامی جنگجو کے مقبرے پر لکھی یہ تحریر ذرا پڑھیے: ہر اکیلا آدمی اپنے بچوں کو کھا رہا ہے۔ یہ سچ میں رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے۔ بھوک اس قدر بڑھ چکی تھی کہ لوگ اس انتہائی قدم تک پہنچ گئے تھے، اور مصر چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم ہو چکا تھا۔ اس حد درجہ بے امنی اور لاقانونیت میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جسے تاریخ میں مکروہ عمل یا وائلڈ ڈیڈ کہا جاتا ہے۔ شمالی جنگجوؤں نے ابیدوس کے مقدس شاہی قبرستان پر حملہ کیا اور وہاں دفن ابتدائی بادشاہوں کی ممیوں کو آگ لگا دی۔ یہ کوئی عام لوٹ مار نہیں تھی، یہ دراصل مصر کا اپنے ہی مقدس ماضی کے ساتھ جسمانی رابطہ کاٹنے کی ایک خوفناک کوشش تھی۔ حصہ تیسرا، سنہری سلطنت۔ اس گہرے اندھیرے کے بعد مصر نے آخر کار واپس ایک ساتھ مل کر اپنے سب سے امیر دور میں قدم رکھا۔ لیکن یہاں ایک دلچسپ ٹوسٹ ہے۔ اس سنہری دور کا آغاز اصل میں ایک غیر ملکی حملے کے نتیجے میں ہوا۔ انہیں ہکسوس کہا جاتا تھا، جس کا مطلب ہے غیر ملکی زرزمین کے حکمران۔ یہ فلسطینی نصاب خانہ بدوش تھے جنہوں نے شمالی مصر پر قبضہ کر لیا تھا اور مقامی مصریوں کو جنوب کی طرف دھکیل دیا تھا۔
لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اسی قبضے نے مصریوں کو مجبور کیا کہ وہ فوجی طور پر خود کو بدلیں اور جدید بنائیں۔ اس دور کا ایک انتہائی عجیب اور مذاقیہ حد تک طنزیہ واقعہ یہ سفارتی خط ہے۔ ہکسوس بادشاہ اپوفیس نے تھیبس کے مصری حکمرانوں کو لکھا کہ اپنی جھیل سے ان ہپوپوٹیمس یعنی دریائی گھوڑوں کو نکال دو کیونکہ ان کی آوازیں مجھے دن رات سونے نہیں دیتی۔ اب ذرا سوچئے، وہ سینکڑوں میل دور بیٹھا تھا۔ یہ اصل میں ایک نہایت پیسو اگریسو سیاسی طنز تھا جس نے جلتی پر تیل کا کام کیا، مصریوں کا غصہ بھڑکایا اور بغاوت شروع ہو گئی۔ اور یہ بغاوت کامیاب کیسے ہوئی؟ مصریوں نے سمجھداری دکھاتے ہوئے اپنے دشمنوں یعنی ہکسوس کی ہی جدید ٹیکنالوجی کی نقل کی، اور وہ تھا ان کا مرکب کمان یا کمپوزٹ بو۔ لکڑی، جانوروں کے سینگ اور پٹھوں سے بنی یہ نئی کمان پرانی ٹھوس لکڑی کی کمان کے مقابلے میں کہیں زیادہ لچکدار، تیز اور جان لیوا تھی۔ اس وقت کے لحاظ سے یہ ایک مکمل گیم چینجر ہتھیار تھا جس کے ذریعے انہوں نے اپنا ملک واپس چھین لیا۔ حصہ چوتھا، پادریوں کی غداری۔ نئی سلطنت کا یہ سنہری دور تھا تو بہت شاندار، لیکن اس کے اندر ایک تباکن کشمکش پنپ رہی تھی۔ اس دور کے عام لوگوں کی زندگیوں کا اندازہ لگانے کے لیے دیر المدینہ سے ملنے والی ایک قدیم شاپنگ لسٹ دیکھیے۔ روٹی، بیئر، بیس پھلوں کے ٹکڑے، پھلیاں، مچھلی، گوشت اور کیک، یہ مقبلہ بنانے والوں کے گاؤں کی ایک پارٹی کا سامان ہے۔ یہ ان کی خوشحالی اور روزمرہ کی عام زندگی کی ایک چھوٹی سی جھلک ہے، لیکن یہ خوشحالی اب زیادہ دیر تک ٹکنے والی نہیں تھی۔ ہوا کچھ یوں کہ فرعون کے بے تحاشا اخراجات اور مہنگی ترین عمارتوں کی تعمیر نے شاہی خزانے کو بالکل خالی کر دیا، اور پھر 1155 قبل مسیح میں ایک ایسی چیز ہوئی جو انسانی تاریخ کی پہلی ریکارڈ شدہ مزدور ہڑتال کہلاتی ہے۔ جب مزدوروں کو ان کا اناج کا راشن نہیں ملا تو وہ احتجاج کرتے ہوئے سڑکوں پر نکل آئے، یہ نعرے لگاتے ہوئے کہ ہم بھوکے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ حکومت کی طاقت کس طرح کمزور پڑ رہی تھی یہ آپ ان دو تصویروں کے موازنے سے بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ ابتدائی دور کے فن میں آپ دیکھیں گے کہ فرعون کو باقی سب سے بہت بڑا اور دیوائے کل دکھایا جاتا تھا، لیکن نئی سلطنت کے آخری دور کے آرٹ میں دیکھیے کارنیک کی سب سے بڑے پادری کو ٹھیک اسی قد میں بنایا گیا جس قد میں فرعون ریمیسس نہم کو۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ تھا کہ اب پادری اتنے طاقتور اور امیر ہو چکے تھے کہ وہ اپنے آپ کو بادشاہ کے برابر سمجھتے تھے۔ ان پادریوں کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ نے تب سب سے بھیانک روپ اختیار کیا جب انہوں نے باقاعدہ حکومتی سرپرستی میں انہی فرعونوں کی قبریں لوٹنا شروع کر دیں جنہیں وہ مقدس مانتے تھے۔ پہلے مقبروں کی مہریں توڑیں، پھر ان بادشاہوں کے جسموں سے سونے کے ماسک اور تعویذ اتار لیے، اور آخر میں ان ممیوں کو ایک ساتھ کسی خفیہ جگہ پر جمع کر دیا۔ جو فرعون کل تک زندہ دیوتا تھے اب پادریوں کے لیے صرف اور صرف پیسہ جمع کرنے کا ذریعہ بن کر رہ گئے تھے۔ خیر، وقت کی عجیب ستم ظریفی ہے یہ۔ حصہ پانچواں، مفتوح لیکن ناقابل تسخیر۔ اب ہم اس پورے تجزیے کے آخری اور سب سے حیران کن حصے کی طرف آتے ہیں۔ اندرونی طور پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار یہ مصر اب لگاتار کئی غیر ملکی حملہ آوروں کے نشانے پر تھا، لیکن یہاں مصر کا ایک انوکھا جادو اپنا کام دکھاتا ہے۔ جو بھی اس سرزمین کو فتح کرنے آیا وہ خود اس کی تہذیب کا دیوانہ بن گیا۔ کشائی حملہ آوروں نے مصر آ کر یہاں اپنے لیے اہرام بنوائے۔ اس کے بعد یونانیوں نے مصری دیوی آئسس کے لیے عظیم و شان مندر تعمیر کیے، اور یہاں تک کہ سکندر اعظم نے بھی ایک روایتی فرعون کی طرح تاج پہنا۔ وہ آئے تو تھے اسے فتح کرنے، لیکن اصل میں خود ہی مصری بن کر رہ گئے۔ تو سوچئے اس سب کا کیا مطلب ہوا؟ یہ وہ مصر تھا جس نے بدترین موسمی حالات برداشت کیے، جو اپنوں کی خانہ جنگی میں الجھا رہا اور جسے بار بار باہر کے لوگوں نے فتح کیا، لیکن ان سب کے باوجود اس کا ثقافتی وجود اتنا مضبوط تھا کہ اس نے اپنے فاتحین کو ہی اپنے رنگ میں رنگ لیا۔ اس پر ایک بہت ہی گہرا سوال پیدا ہوتا ہے، اگر کسی تہذیب کی ثقافت اتنی سحر انگیز ہو کہ وہ اپنے ہی حملہ آوروں کو پوری طرح بدل کر رکھ دے، تو کیا ہم واقعی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسی سلطنت کبھی زوال پذیر ہوتی ہے؟ یہ انسانی تاریخ اور اس کی بقا کی ایک